بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے اس وقت موجود ہوں حرم کے ولائی سین میں۔ سبحان اللہ، ماہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ جاری ہے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے چرچے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک، جسم مبارک کے بارے میں سننے کو ملے گا۔ سماعت کیجئے، اپنے ایمان کو مزید نور سے منور کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ مترا دیو دھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نے نالایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں لال دھاریاں تھیں۔ میں کبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین خوبصورت ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے۔ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور عارف اللہ کی پہچان کرنے والا بناتا ہے۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے۔ انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہر مومن کی قبر مدینہ ہے، بلکہ ہر مومن کا سینہ مدینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہ حقیقت دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں چہرہ مصطفی چاند سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت ہے۔ چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکے۔ چاند صرف رات چمکے، یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن رات چمکے۔ چاند جسموں پر چمکے، یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے۔ چاند نور ابدان دے، جسموں کو روشنی دے، یہ چہرہ نور ایمان دے۔ چاند گھٹے بڑھے، یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ رہے۔ چاند کو گرن لگے، یہ کبھی نہ گہے۔ چاند سے عالم السام یعنی دنیا کا نظام قائم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ایمان کا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا، بلکہ واقعہ یوں ہی ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ کاٹے، حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر یعنی مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حسن یوسفی سے حسن محمد کہیں افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بالکل درست۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل حسن ہم پر ظاہر ہوتا تو ہماری آنکھیں اس جلوہ زیبا یعنی خوبصورت جلوے کو دیکھنے کی طاقت نہ لاتی۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ سفید روشن و تابہ جانی چمکتا ہوا، مگر اس میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم چاندنی سے ڈھال کر بنایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، بال مبارک گھنگرالے تھے، نہ بالکل سیدھے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ مبارک بال شریف پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر مبارک کندھوں تک لٹکے رہتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی تھی، پلکیں گھنی دراز تھیں۔ مبارک پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز و باریک تھیں اور درمیان میں دونوں اس قدر متصل یعنی نزدیک تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک نرم تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، اسے کنگھی کرتے اور آئینے کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے۔ سونے سے پہلے مبارک آنکھوں میں 3 بار سرما ڈالتے، مونچھ مبارک کو کٹوایا کرتے اور فرماتے مونچھیں خوب پس یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ یعنی پھیلی ہوئی تھی اور چراغ کی طرح چمکتی تھی۔ سننے کی قوت مبارک ایسی تھی کہ آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ شافی و کافی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب یعنی تھوک شریف زخمی اور بیماروں کے لیے شفا تھا۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز شریف پہنچتی اور کسی کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک گھروں میں پردہ نشین عورتوں تک جا پہنچتی تھی۔ گردن مبارک چاندنی کی مانند صاف، ہاتھ مبارک بازو مبارک پرگوشت یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ تھا، پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھے، نہ شکم یعنی پیٹ سینے سے اور نہ سینہ شکم سے بلند تھا۔ پشت یعنی پیٹھ مبارک ایسی صاف و صاف تھی کہ گویا پگھلائی ہوئی چاندنی ہے۔ دونوں پاؤں مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے نہ تھے، نرم و صاف ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرتا بلکہ فوراً نیچے کی طرف آ جاتا۔ ایڑیاں کم گوشت اور دونوں پنڈلیاں مبارک باریک و سفید و لطیف گویا کھجور کا مغز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدم مبارک کو قوت و ٹھہراؤ اور وقار و تواضع سے اٹھاتے، جیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا تاکہ آپ اس پر سے بآسانی گزر جائیں۔ جب ریت پر چلتے تو اس میں قدم مبارک کا نشان نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جامع جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ، آپ نے صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سماعت کیا۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، پتلی پتلی گلیں قدس کی وہ پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کی قوت سماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے یہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ زبان مبارک کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے کیا کہنے، اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔